متا یہ شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے، جیسے متا تسم اسم، ٹھیک ہے، اس کی ترکیب ہوگی، یہ شرط کی معنی میں یہاں پر نا، متا اسم ظرف بمعنی شرط، ٹھیک ہے، تسم فعل، اس میں انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر شرط، اسم فعل، اس میں انا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ظرفیہ ہوا، ٹھیک ہے، تینوں دونوں کہیں کہ جب تم روزہ رکھو گے میں بھی روزہ رکھوں گا، یہ شرط کی مثال ہے۔ اور متا تسافر، تو کب سفر کرے گا، بات ہے، یہ استفہام کی مثال، متا اسم ظرف بمعنی متا اسم ظرف استفہامیہ، تسافر فعل، اس میں انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، بات ہے استفہام ہے نا تو انشاء کے لیے۔ کیف یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کیف انت، کیف ای فی ای حال انت، یعنی تو کس حال میں ہے، یعنی تو کس حال میں۔ اس کی ترکیب ہوگی کیف اسم ظرف بمعنی استفہام مبتدا، ٹھیک ہے، انت خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ استفہام ہے نا اس میں، بات آ گئی سمجھ میں۔ ایان یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایان یوم الدین، لیکن ایان جو ہے اور متا میں فرق یہ ہے، متا بھی تو کیا ہے نا، وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے نا، کہ کب تم سفر کرو گے یا کب یہ کام ہوگا، لیکن ایان اور متا میں فرق ہے، ایان جو ہے وہ کسی عظیم واقعے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایان یوم الدین، جزا کا دن کب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب بھی اس طرح، ایان اسم ظرف بمعنی استفہام مبتدا، یوم مضاف الدین مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، بات آ گئی سمجھ میں۔ امس، ٹھیک ہے، امس معنی کل، امس کی معنی کیا ہے، کل، جیسے جانی زید امس، آیا میرے پاس زید کل، اس میں جا فعل ہے، نون وقایہ یا ضمیر مفعول، نہیں، جا فعل نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی مقدم، زید فاعل، زید ہے، سمجھ رہے ہو، اور ام سے مفعول فی ہے، ام سے کیا ہے مفعول، اب مفعول پہ زبر ہوتی ہے، یہاں پہ زیر کیوں ہے، بتاؤ، ہاں کیا یہ مبنی ہے نا، مبنی کی قسمیں ہی چل رہی ہے نا، کہ کیا اسم غیر متمکن ہے، کہ قسم جو جس کی حالت بدلتی نہیں ہے، مبنی ہے، بات آگے سمجھ میں۔ مذ اور منذ، ٹھیک ہے، مذ اور منذ یہ جو ہے کیا ہے، ابتدائے مدت اور جمی مدت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کبھی ابتدائے مدت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کبھی جمی مدت کے لیے، یہاں دونوں لکھے ہیں، یہ دونوں کو کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مذ یوم الجمعہ، نہیں دیکھا میں نے اس کو جمعے کے دن سے، بات آ گئی سمجھ میں۔ اب بتا رہے ہیں کہ میرے نہ دیکھنے کی جو ابتدا ہے نا وہ کب سے ہوئی ہے، جمعے سے، بات آ گئی سمجھ میں۔ اب ما رأیتہ فعل، ما نافیہ، رأیتہ فعل، تو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، مذ مضاف، یوم مضاف، الجمعہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوا، مذ مضاف کا، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہوا، مفعول فی ہوا، رأیتہ فعل کا، اور مذ جو ہے نا وہ حرف جار بھی ہے، مذ حرف جار بھی ہے، پڑھا ہے نا، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مدخلہ، تو اس کی ترکیب اس طرح بھی ہوتی ہے، رأیتہ فعل، تو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، مذ حرف جار، یوم مضاف، الجمعہ دی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا، جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ظرف ہوا، رأیتہ فعل کا، بات آئی سمجھ میں، پہلی صورت یہاں متعلق ہوگا، پہلی صورت میں مفعول فی ہوگا، بات آئی سمجھ میں۔ اور پوری مدت کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے ما رأیتہ منذ یومین، نہیں دیکھا میں نے اس کو 2 دن سے، یعنی میرے نہ دیکھنے کی مدت 2 دن، پہلے کیا ابتدا بتائی گی، نہ دیکھنے کی ابتدا جمعے کے دن سے ہوئی ہے، اب پوری مدت کے لیے ہے، بات آگے نہیں آ رہی ہے، ماشاءاللہ سکینہ نازل ہو رہا ہے، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، ما رأیتہ منذ یومین، اس کی بھی ترکیب اس طرح ہے، ما رأیت، ما نافیہ، رأیتہ فعل، تو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، منذ
اسی طرح اسم ظرف بھی ہو سکتا ہے، اسم ظرف مضاف، یومین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہوگا؟ مفعول فی ہوگا، رائٹ ہوگا، یا منذ حرف جر، یومین مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوگا رائٹ فعل کا، ٹھیک ہے۔ قطو، قطو کی معنی ہے کبھی بھی، کیا؟ کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ اور اعوذ کی معنی ہے بھی کبھی بھی، لیکن قطو اور اس میں فرق یہ ہے کہ قطو ماضی کے لیے آتا ہے اور اعوذ مستقبل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ قطو یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، ماضی منفی کی، جیسے ما ضربتہ قطو، میں نے اس کو کبھی نہیں مارا، ہرگز نہیں مارا، بات آئی سمجھ میں؟ اب اس میں بھی کیا ہے؟ ما نافیہ، ضربت فعل، تو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، اور قطو مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی، مفعول بھی اور مفعول فی مل کا جملہ فعلیہ خبر، ظروف ہے نا، سارے ظرف ہیں نا، تو مفعول فی ہوں گے۔ اعوذ یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ جیسے لا اضربہ اعوذ، میں نے اسے کبھی نہیں ماروں گا، میں اس کو کبھی بھی، ٹھیک ہے، میں اسے کبھی نہیں ماروں گا، بات آ گئی سمجھ میں؟ اس کی ترکیب بھی ویسے ہی ہے، لا نافی اضرب، پھر اس میں کیا فاعل کیا ہے؟ ہاں سو رہے ہو گئے سارے اکٹھے، انا ضمیر فاعل، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ہو ضمیر مفعول بھی، اور اعوذ کیا بنے گا؟ مفعول، بات سمجھے؟ قبل اور بعد، جبکہ مضاف ہو اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، قبل اور بعد، یہ تین طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، یہ کیا تین طریقے سے استعمال ہوتے ہیں؟ اچھا، دو طریقے میں معرب، تین طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، کیا قبل اور بعد ہو، اور ایک دو صورتوں میں معرب ہوتے ہیں اور ایک صورت میں مبنی ہوتے ہیں، بات آئی سمجھ میں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، ان کا مضاف الیہ مذکور ہو، تو اس صورت میں یہ معرب ہوتے ہیں، اس صورت میں کیا ہوتے ہیں؟ معرب، جیسے جاء زید قبل عمرو، اب دیکھو قبل نہیں ہوا، قبل ہو گیا، اس پر مفعول فی بن رہا ہے تو زبر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہو لیکن نیت میں ہو، متکلم کی نیت میں ہو، اس صورت میں یہ مبنی ہوتا ہے، اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کے لیے امر ہے پہلے بھی اور من قبل کل شیء و من بعد کل شیء، ہر چیز سے پہلے ہر چیز کے بعد، بات آ گئی سمجھ میں؟ سمجھ رہے ہو؟ نیت میں ہے نا؟ ہاں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کیا ہے کہ مضاف الیہ معذوف تو ہو لیکن نسیاً منسیا ہو، کیا ہو؟ یعنی نیت میں بھی نہ ہو۔ اب جیسے رب بعد خیر من قبل، بہت ساری بعد والی چیزیں پہلے والی چیزوں سے بہتر ہوتی، اب کس سے پہلے کس کے بعد کوئی پتہ نہیں، بات آئی سمجھ میں؟ تو اس صورت میں بھی یہ کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے، دیکھو رب بعد خیر من قبل، من کی جیسے جار آ گیا نا اس کو، بات آ گئی سمجھ میں؟ تو قبل اور بعد کے استعمال کی تین صورتیں ہیں، ایک کیا کہ مضاف ہوتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، تو اب ان کا مضاف الیہ اگر مذکور ہو تو اس صورت میں معرب ہوتے ہیں، جیسے جاء زید قبل عمرو، دیکھو قبل کا مضاف الیہ عمرو موجود ہے نا، بات آ گئی سمجھ میں؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو لیکن متکلم کی نیت میں ہو، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد، اب دیکھو اس صورت میں مبنی ہوتا ہے، دیکھو من آ رہا ہے پھر بھی قبل ہے، اور من بعد، بات آ گئی سمجھ میں؟ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف نسیاً منسیاً ہو، جیسے رب بعد خیر من قبل، بہت ساری بعد والی چیزیں ہیں پہلے والی چیزوں سے، بات آ گئی سمجھ میں؟ دنیاوی لحاظ سے بہتر ہوتی ہیں، دینی لحاظ سے کم ہوتی جاتی، آئی بات سمجھ میں؟ پہلے والی چیزیں دینی لحاظ سے بہتر، بات آ گئی سمجھ میں؟
تو قبل اور بعد جبکہ مضاف اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو. بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، ای من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء. آئی بات سمجھ؟ جیسے انا حاضر من قبل، میں پہلے سے موجود تھا، میں پہلے سے، تو اب نیت میں ہے کہ من قبل کا، تجھ سے پہلے سے میں موجود تھا. آئی بات سمجھنا؟ متا تجیئنا بعد، بعد میں کب آئے گا؟ تو بعد میں، ابھی تو آ گیا لیکن بعد میں کب آئے گا؟ تو بعد ھذا، یہاں پہ نیت میں ہے کہ اس دفعہ کے بعد آپ بعد میں دوبارہ کب چکر لگاؤ گے؟ دوبارہ کب چکر لگاؤ گے؟ بات ہاں دوبارہ છોકરો પડતો બધો છે ને મને સાથીઓ તો આપણો સાલી આવે સાઈ છબી કે ચેકો સાઈ આને માं सोची छॾियो आहे हाणे तॾहिं दौरे से पढ़ाई पूरी करे वरी शुरू खां नया वरी शुरू खां साईं नवाज़ खे थियो कि गोष्ठी ते वञ उन तो वठी कारूं करीस चयो साईं चई हिमल सानिया तो पढ़ी कहिड़ो तोखे वधी वियो आहीं हिमल काई महिनत शुरू करे सॼो पूरो कर न महिनत सां पढ़ न वरी पढ़ी करे वरी मोटाए पढ़ करे कारूं मोकिलियो हिन जो बोला तो गाल करे तो बात आ गई समझ में? जी اچھا. ظرف مکان نمبر 2، ظرف، یہ ظرف زمان سارے پورے ہو گئے. ظرف مکان یہ ہے حیث قدام خلف تحت فوق عند این لدا لدن. ٹھیک ہے، این لدا، اس کو یاد کرو. کیا ہے؟ اس کو یاد کرو پھر آگے